اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ جہنم میں ایک آدمی بھوک کی وجہ سے فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں۔ فرشتے اس کو لے کر انگاروں کے ایک پہاڑ پر چڑھ جائے گا اور چوٹی سے اسے دھکا دے دے کے وہ انگاروں پر گرتا ہوا نیچے آئے گا۔ زخم اس کو تکلیف دے رہی ہوں گی، جسم جل رہا ہوگا، یہاں تک کہ نیچے وادی تک آ کر پہنچ جائے گا۔ نیچے اٹھ کر کھڑا ہوگا، جسم میں تکلیف ہوگی، درد ہوگا، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، اور وہ فرشتے سے فریاد کرے گا کہ مجھے کچھ تو کھانے کے لیے دے دو۔ تو فرشتے زقوم کا ایک پودا لے کر آئے گا جس میں کانٹے ہوں گے، کڑواہٹ ہوگی، وہ اسے کھانے کے لیے دے گا۔ اسے اتنی بھوک لگ رہی ہوگی کہ وہ اسے کھانا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ اس کا زہر، اس کی کڑواہٹ، اس کے کانٹے، اس کے پودے جسم میں پھیل جائیں گے، تکلیف اور زیادہ ہو جائے گی۔ وہ منت سماجت کرے گا کہ مجھے پانی لا کر دو۔ فرشتہ ایک پیالہ لے کر آئے گا جس میں ابلتی ہوئی کوئی چیز ہوگی، وہ پانی نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ قرآن سے پوچھئے کہ جہنمیوں کو کیا پلائے جائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ۔ جہنم میں جہنمیوں کے زخموں سے جو خون گرے گا اور پیپ گرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جمع کروا دیں گے، اور جب پینے کے لیے کوئی جہنمی پانی مانگے گا تو فرشتے خون اور پیپ کا پیالہ بھر کر لائیں گے اور اس کو پینے کے لیے دیں گے، مگر اس آدمی کو پیاس اتنی ہوگی کہ پیالے کے منہ سے لگا کر پینا شروع کر دے گا۔ اے مشروبات پینے والو، اے دنیا کے ذائقے دار پانی پینے والو، اے دنیا کی اچھی غذائیں کھانے والو، سوچو تو صحیح کہ اگر جہنم میں چلے گئے تو وہاں کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ آج تو پیپ کسی جگہ پر پڑی ہوتی تو انسان سے بو سونگھی نہیں جاتی اور وہاں پیپ پینے پڑ جائے گی۔ وہ آدمی وہی پیپ پیے گا، وہ اتنی گرم ہوگی کہ اس کی آنتیں کٹ جائے گی، بالآخر جسم سے باہر نکل جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ سے اسے ٹھیک کر دے گا، پھر اس کو دوبارہ بھوک لگے گی، پھر فرشتہ اس کو انگاروں کے پہاڑ پر لے جائے گا، اور یہی منظر ہمیشہ چلتا رہے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جہنمی جہنم میں 1000 سال تک روتے رہیں گے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں کتوں کے بھونکنے جیسی آوازیں بن جائے گی، مگر اللہ رب العزت کو پھر بھی ترس نہیں آئے گا۔ اے دوستو، آج تیری آنکھ کا ایک آنسو اللہ کی رحمت کو کھینچ سکتی ہے، تو 2 آنسو بہائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کو دھو کر رکھ دے گا۔ اگر آج اس دنیا میں نہیں روئے گا تو پھر
جہنم میں ہزاروں سال رو رو کر بھونکنے والی کتوں جیسی آواز بن جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ کو پھر بھی رحم نہیں آئے گا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہنم میں کچھ غار بنے ہوں گے جن میں بچھو ہوں گے۔ ایک آدمی کو فرشتہ پکڑ کر اس بچھوؤں والی غار میں لے جائے گا۔ وہ اس غار کا دروازہ کھول کر اس آدمی کو اندر دھکیل دے گا اور دروازے کو بند کر دے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بچھو اس آدمی کے جسم پر ایسے چڑھ دوڑیں گے جس طرح شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں بیٹھتی ہے۔ اتنے بچھو ایک وقت میں اس کے جسم پر کاٹیں گے کہ وہ روئے گا، چلائے گا، فریاد کرے گا، مگر وہاں تو کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا، کوئی آنے والا نہیں ہوگا، اکیلا ہوگا۔ آج تو ایک مکھی کاٹتی ہے تو اتنا وائلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کل اتنے بچھو کاٹیں گے، مگر اس وقت یہ 1000 سال تک تکلیف برداشت کرنی پڑ جائے گی۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج تو انسان معمولی لذتوں کی خاطر، معمولی آسائشوں کی خاطر، معمولی نفس پرستی کی خاطر آخرت کے ہمیش کے عذاب کو گلے لگا لے تو پھر اس سے زیادہ بدبختی اور شقاوتی کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جہنمی کہیں گے، اے اللہ ہمیں موت دے دے۔ وہ پریشان ہو کر یہ مطالبہ کریں گے، مگر ان کو کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، تم ایک موت نہ مانگو، کئی موتیں مانگو، مگر آج تمہیں موت نہیں ملے گی، نہیں آئے گی۔ تم اسی طرح جہنم کے اندر اللہ رب العزت کی ناراضگی میں رہو گے اور تمہیں اسی طرح سزا دی جائے گی کہ دنیا میں تم نے بات ہی نہیں سنی تھی۔ فرشتے بھی حیران ہو کر پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو تمہیں جہنم کی باتیں کھول کر سناتا اور جہنم سے ڈراتا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، مگر ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، ایسے ہی باتیں بتاتا ہے، اور ہم آخرت میں جائیں گے تو دیکھی جائے گی، اور وہ یہ کہیں گے اگر ہم ان باتوں کو توجہ سے سنتے اور ہمارے پاس عقل ہوتی تو پھر ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ اسی قسم کے سبق آموز واقعات و حکایات اور اسلامک ویڈیوز کے لیے آج ہی ہمارے چینل سے جڑیں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم۔